نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ سب بند کر دیں۔ ابھی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں، اور یہ وقت بھی اگر آپ ان چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کی توجہ بٹے گی۔ موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے، اور تھوڑی دیر مزید اطمینان کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاندان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے بے شمار پھول اس وقت زینت اسٹیج بنے ہوئے ہیں۔ نائبین رسول کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ہم اور آپ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ کے جشن دستار فضیلت و حفظ و قرت کے اندر حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جو قوم دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، آج اسی قوم کو راستہ دکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، دانشوران قوم و ملت پوری دنیا کے اندر اس وقت اجلاس کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور غور و فکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس قوم کو پھر سے اٹھایا جائے اور سنہرے ماضی کی طرح اس قوم کا مستقبل بھی ویسا ہی بنایا جائے۔ ہزارہ منصوبے بن رہے ہیں، کاوشیں چل رہی ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے، یار آپ لوگ بند کریں یا پھر آپ یہ کرنے میں بند کر دیتا ہوں۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے، جن کو جانا ہے چلے جائیے، باقی لوگ بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ۔
ڈسٹرب نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منصوبہ سازی چل رہی ہے، پلاننگ چل رہی ہے کہ اس قوم کو کیسے اٹھایا جائے، زوال پذیر قوم کو کس طریقے سے عروج کے راستے کی طرف لے جایا جائے، پریشان حال امت مسلمہ کو خوشحالی کی طرف کیسے لے جایا جائے. ہزارہ منصوبے بن رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیمی پسماندگی جب تک دور نہیں ہوگی یہ قوم عروج کی طرف نہیں جا سکتی. کوئی کہہ رہا ہے اخلاقی اعتبار سے پستی کی طرف سے جب تک یہ قوم نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ قوم عروج کی طرف نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے جب تک کہ سیاسی اعتبار سے یہ قوم مستحکم نہیں ہوگی یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ معاشی اعتبار سے جب تک کہ خوشحالی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. میں نے اپنے اعتبار سے غور کرنے کی کوشش کی کہ معاشی اعتبار سے بدحالی کو دیکھا جائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انسانوں کی سچویشن ایسی تھی کہ ہم اس کا تذکرہ کریں تو آج ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہے، جن میں سے خاص طور پر اصحاب صفہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے لوگ کھجوریں لا کر کے لٹکا دیتے، اسے توڑ کر وہ کھا لیا کرتے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں معاشی اعتبار سے یہ سچویشن رہی، سیاسی اعتبار سے بھی کافی پریشانیاں رہیں اور کئی اعتبار سے قوم پریشانی کی زندگی کے اندر لمحات کو گزارتی تھی. لیکن آخر اچانک یہ کیا ہوا کہ معاشی اعتبار سے بدحال کے قدموں کے اندر اللہ نے خزانے رکھ دیے. آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے دامن کو تھام لینے کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے ایسا عروج عطا فرمایا کہ جس عروج کے بعد آج تک ان کے عروج کی داستان لوگوں کی زبان پر موجود ہے. وہ کون سی چیز انہوں نے اختیار کر لی تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے 22 لاکھ مربع میل پر انہیں حکومت کرنے کا شرف عطا فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے پرابلم کا سولیوشن قرآن سے تلاش کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرنا ہوگا. جب ہم یہ دونوں چیزوں سے اپنے پرابلم کا سولیوشن تلاش کریں گے تو صحیح معنوں میں ہماری پریشانی کا علاج ہمیں مل جائے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی اور ماننے والوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ نے وہ عروج عطا فرمایا اور ان کو ایسا انسان بنا دیا کہ آج کی کیمبرج یونیورسٹی بھی ایسے انسان تیار نہیں کر سکتی، آج کی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی. میں حیران ہوں یا اللہ، کوئی بڑی دانشگاہ تو نہیں تھی، بظاہر عالی شان عمارت بھی نہیں تھی، کوئی سیلیبس نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی 10 سال کا کورس نہیں تھا، کوئی لٹریچر اس قسم کا نہیں تھا. پھر کس طریقے سے انہیں تراشا گیا کہ وہ اس طریقے سے آفتاب و مہتاب بن کر پوری دنیا کے اندر چمکے، اور جن کے بنائے ہوئے قانون سے آج بھی دنیا استفادہ کر رہی ہے. ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا ہوگا. تو بہت غور کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے عروج کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا اور زوال کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، غیب کی خبر دینے والے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور گزرے ہوئے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں. امت کو کس طریقے سے اٹھایا جائے اس
اس کا نسخہ بھی عطا کرتے ہیں اور زوال کے اسباب بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس چیز کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا اسی چیز کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلندی کی بات فرمائی اور پستی کی بات فرمائی، عروج کی بات فرمائی اور زوال کی بات فرمائی۔ ہم عروج کی فکر کر رہے ہیں، ہم کامیابی کی فکر کر رہے ہیں، ہم پستی کا رونا رو رہے ہیں، ہم زوال کا رونا رو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی گائیڈ لائن پیش کی جاتی ہے، ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی رہنما کوئی دستور عطا کرتا ہے، ہم اس کی امپلیمنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے عروج و زوال کے سبب کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا فرمائے گا۔ بلندی کی وجہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا کہ اقوام کی بلندی اس کتاب کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض قوم کو بلندی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا جو کتاب کو تھام لے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس، اللہ کی کتاب۔ اللہ اکبر۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس کے اندر اس طریقے کی تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی تھام لے تو یہ کتاب کو تھامنے کی بنیاد پر اللہ اسے بلندی عطا کرے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ راستہ دکھاتی ہے جو کوئی اور کتاب راستہ نہیں دکھا سکتی۔ دنیا کی دوسری کتابوں کے بارے میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھائے، ٹیڑھا راستہ بھی دکھائے، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے کہ اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر اگر کوئی عمل کرے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا اس وقت اور اس زمانے میں بھی لرزہ بر اندام تھی اسی کتاب کی وجہ سے۔ کتاب بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کتاب سنی نہ جائے اس کے لیے شور و غل کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی یہ میوزک اور یہ گانوں کا رواج اتنا اسی لیے پھیلا دیا گیا کہ انسان قرآن سننے سے محروم رہے، قرآن کا ذوق ختم ہو جائے، قرآن کا شوق ختم ہو جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے، جو کتاب ترقی کی طرف لے جانے کے لیے آئی تھی اس کتاب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اس کتاب پر عمل ٹوٹ چکا ہے، اس کتاب سے راستہ تلاش کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اس کتاب کو سننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو۔ جب اس کتاب کو تھاما گیا اس کتاب نے عروج عطا کیا، جب اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلا گیا اس کتاب نے عروج عطا کیا۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے جب دنیا میں تشریف لائے، حرا سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو کیا لے کر کے آئے؟ تو ایک نسخہ کیمیا لے کر کے آئے۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ یہ قرآن مقدس ہے۔ اور کیمیا کہتے کس کو ہیں؟ یہ جس کو ٹچ کر جائے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ ہم اگر اس کے گائیڈ لائن کو فالو کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کی بات تو مانتے ہیں،
ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ بڑوں کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کی بات ماننے کے لیے ہماری قوم آج بھی تیار نہیں ہے، اور ہماری قوم کا آہستہ آہستہ مزاج بنتا جا رہا ہے، اور یہ کہتی ہوئی ہماری قوم جا رہی ہے مولانا آج کے دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ اکبر، ہم اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں، تو جس سے جو کچھ ملا وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن مقدس کی پیروی کی بنیاد پر ملا، قرآن مقدس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر ملا۔ آپ ذرا سوچو، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ کبھی کبھی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی اینزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہوا بدل دو، تھوڑا سا کہیں تفریح کے لیے نکل جاؤ، آپ تفریح کے لیے کہیں نکل گئے، اللہ اکبر، آپ تفریح کے لیے کہاں گئے؟ کسی باغ میں چلے گئے، ہل اسٹیشن پر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ سیر و سیاحت کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنے کو فری محسوس کیے، فریش محسوس کیے، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب طبیعت تھوڑی سی نرم ہوتی ہے یا اینزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، دل بیٹھنے لگتا ہے تو یا پکچر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یا سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، یا پھر آوارہ گردی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، بحیثیت انسان خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دل بہلانے کی ضرورت تھی، آپ کو بھی کبھی کبھی لوگوں کے جملوں سے تکلیف پہنچتی تھی، لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے آپ بھی بددل ہوا کرتے تھے، اور آپ کی پوزیشن کے اندر بھی اینزائٹی جیسی پوزیشن ہو جایا کرتی، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی۔ اب میں پوچھتا ہوں خواجہ صاحب سے، یا سلطان الہند، یا عطائے رسول، یا خواجہ خواجگاں، ذرا یہ تو بتائیے کہ ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے تو دل بہلانے کے لیے باغات کی سیر کرتا ہے، ہل اسٹیشن کی سیر کرتا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر ہریالی ہو، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں نہریں بہ رہی ہوں، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سورج ڈوبنے اور نکلنے کا منظر اس کی آنکھوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہو، جہاں فریش ایئر ہو، ایسی جگہ وہ جاتا ہے۔ خواجہ صاحب ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا دل جب بے چین ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرے خواجہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ باغ آدمی ٹہلنے کے لیے جا کر فریش ہونے کو وہاں پہنچتا ہے، لیکن اللہ والے قرآن کو پڑھ لیا کرتے، اس کی تلاوت کرتے، تو ان کو یہ باغ نہیں جنت کے باغ کا ذات ہو، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات، ہر پرابلم کے سولیوشن کے لیے وہ کتاب کی طرف رجوع ہوئے۔ لیکن آج ہماری قوم کا تعلق اسی کتاب سے ٹوٹ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک قوم یہ تو سمجھتی ہے کہ یہ قرآن نیچے رکھنے کا نہیں، اوپر رکھنے کا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ تم اس کو پکڑ لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بھی یہ کتاب بلندی کی طرف لے جائے گی۔ یہ تصور نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جلسہ دستار بندی، یہ تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ اب تم میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہماری قوم کا بیشتر حصہ، بیشتر مسلمان بچے بچیاں مرد عورت قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکے میں ستایا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام ابی طالب کے اندر 3 سال رکھا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دندان مبارک شہید کیے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میری ساری بات آپ کے ذہن میں رہے نہ رہے، یہ بات جو اب میں کہنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہے تو ذرا شکوے رسول کو سمجھ لو اور حضور کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ کیا ہے شکوہ؟ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر، طائف کے اندر جب اتنا لہو لہان کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین شریف لہو سے تر ہو گئی، پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ لیکن کہاں شکوہ کیا؟ کس چیز کے بارے میں شکوہ کیا؟ حالانکہ یہ آیت کفار سے متعلق ہے، شکوہ ان کے متعلق تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں جو بھی یہ عمل کرے گا حضور کا شکوہ اس کے لیے بھی ہوگا۔ اب سنیے شکوہ کیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے لائق سمجھ لیا۔ میری قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے لائق سمجھ لیا۔ یہ شکوہ ان لوگوں کے سلسلے میں تھا جن کے سامنے حضور قرآن پیش کرتے تھے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ شکوہ آج ہمارے سلسلے میں نہیں؟ کیا اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے لائق نہیں سمجھا؟ کتنے لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ روز قرآن کھول کر کے دیکھتے ہیں؟ ارے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھا یا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن اہل باطل جانتے ہیں یہ کتاب کتنی عظمت والی ہے۔ یوں ہی قرآن جلا کر کے قرآن کی حرمت کم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اگر گھر گھر پہنچ گئی اور اس کتاب کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ بزدل مسلمانوں کو یہ کتاب طاقتور بنا دے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میدان جنگ کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے جاتے تھے تو گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر میں نیند آتی تو صحابہ قرآن پڑھ کر کے اپنی نیند اڑایا کرتے تھے، اور جب اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تو قرآن پڑھ کر کے اپنی بے قراری کو دور کر لیا کرتے تھے۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن، لاؤ کوئی ایسی دوا مجھے بتاؤ جس کے بارے میں ڈاکٹر 100% 100% کہے اس سے یقیناً 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 شفا مل جائے گی۔ کہے گا ضرور 99.99% امید ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ 1% کے اندر گڑبڑا جاتے ہیں۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان کہ اس قرآن کو علاج نہیں بتایا اللہ نے،
اس قرآن کو شفا بتایا. سبحان اللہ. علاج اور شفا میں فرق ہے. علاج میں شک ہوتا ہے کہ شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، اور جب شفا کہہ دیا تو مل کر کے ہی رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. یہ ہے قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. سبحان اللہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. واہ سبحان اللہ. دل کی بیماری. توجہ چاہوں گا. دیکھیے ٹھنڈی بہت ہے، میں خود محسوس کر رہا ہوں، اور آپ بیٹھے ہوئے یہ بھی داد دینے کے قابل ہے. بس تھوڑی دیر دیکھیے میں دل کے بارے میں بتاؤں. دنیا اتنی ترقی کر چکی. آپ کے یہیں کے ماشاءاللہ حافظ شاہد صاحب بیکانیر کے ہیوسٹن کے اندر ہوتے ہیں، سال میں ایک بار وہاں ملاقات ہوتی ہے، ان کے یہاں پروگرام ہوتا ہے. ہم بھی سال میں 2-1 مرتبہ امریکہ چلے جاتے ہیں، سال میں انگلینڈ چلے جاتے ہیں، دورے ہوتے رہتے ہیں. بہت ترقی یافتہ ملک ہم دنیا میں سمجھتے ہیں. بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا علاج یہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں امریکہ لے جاؤ، جرمنی لے جاؤ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج دنیا کا کوئی ڈاکٹر کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کی دوائی کسی ڈاکٹر کو ایجاد کرنے کی صلاحیت ہے. مجھے یاد ہے کہ امریکہ کے ایک پروگرام کے اندر مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ کیا موجودہ دور کے اندر جو ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے، ایسے دور میں بھی نبی کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات جو 1450 سال پرانی ہے اس کی ضرورت ہے آج کے دور میں. تو اس کا جواب مجھے تقریر کے ذریعے دینا تھا. تب میں نے کہا تھا ہاں قیامت تک اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور سبحان ایک اللہ. چھوٹی سی مثال پیش کر کے پھر میں نے دلیل پیش کی تھی. میں نے کہا جب سے دنیا بنی ہے تب سے پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے. 1000 کولڈ ڈرنک آ جائیں لیکن پیاس بجھے گی تو پانی ہی سے. پیاس بجھے گی تو پانی ہی سے. 1000 کولڈ ڈرنک آ جائیں، یہ نظام قدرت ہے. ایسے ہی 1000 دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں، دور آتے رہیں، لیکن بیماریوں کا اور پریشانیوں کا علاج اگر ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں نے دلیل پیش کی کہ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، وہ اوپن ہارٹ سرجری کریں گے، دل کو باہر نکال کر اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، نلیوں کو صاف کریں گے، یہ سب کریں گے. اتنی ترقی کر لی ڈاکٹروں نے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو دل کے اندر کی بیماری کو دور کرتا، شفا عطا کرتا. دل کے اندر وہ کون سی بیماری؟ کسی ڈاکٹر سے کہیے میں حسد کا مریض ہوں، کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتا، کوئی دوائی ہو تو مجھے دے دو کہ حسد کی عادت نکل جائے. کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں. اس کا علاج ملے گا تو مدینے کے تاجدار کے شفا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا علاج ملے گا تو قرآن مقدس کے اندر ملے گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کا علاج حضور کی بارگاہ میں ملے گا، اس کا علاج قرآن مقدس میں ملے گا. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کبھی آپ کے ہم وطن
حافظ شاہد صاحب سے پوچھ لیجئے گا، یہ میرا اپنا آبزرویشن گزشتہ 30 سال کا مبیش دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد ہے، آج جتنا اچھا قرآن نئے مسلم پڑھ لیتے ہیں، پیدائشی مسلمان نہیں پڑھ پاتا۔ پیدائشی مسلمان کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور وہاں جیسے ہی آدمی اسلام قبول کرتا ہے فوراً قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اچھے اچھے قاری اس کے سامنے فیل نظر آتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس قوم پر جو قرآن کے سائے میں پیدا ہوئی، قرآن کے سائے میں بڑی ہوئی، اس نے قرآن کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کیا ہے۔ جب تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اگر کوئی مر جائے تو ایصال ثواب قرآن خوانی کے ذریعے کرو، اور قرآن خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مردے کو راحت پہنچتی ہے۔ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاؤ تو قبر میں مردے کو راحت پہنچاتی ہے۔ کاش کہ یہ سوچ بن جائے جیتے جی کہ یہ صرف مردے کو فائدہ پہنچانے والی نہیں، زندوں کو بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک دوا میں آپ کو دیتا ہوں، دوا نہیں، میں شفا دیتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کا دل بیٹھنے لگے، کوئی خبر ایسی آپ نے سن لی، افسردگی پیدا ہو گئی، دل چھوٹا ہو گیا، غم میں آپ گرفتار ہو گئے، کچھ نہ کرو، صرف دو چیزیں کرو، یا دونوں کرو یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرو۔ وضو کرو، یا تو نماز پڑھو یا پھر قرآن پڑھ کر کھول کر پڑھنا شروع کر دو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا دل توانا ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا غم ہلکا ہو جائے، آپ کی بے قراری دور ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ قوت عطا کر دے گا۔ ارے یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ سے لے کر تابعین تک، اولیاء کاملین اور علماء ذوی الاحترام، سب کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ انہوں نے ساری توانائی حاصل کی اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، اور مدینے کے تاجدار سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے ڈیلاس کے اندر امریکہ میں ایک بہت اچھے عالم دین نے ایک عظیم قائد کے حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا کہ حضرت ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ توانائی آتی کہاں سے تھی کہ بے دھڑک کسی کے خلاف بھی اگر کچھ بولنا ہوتا، کسی حکمراں کے خلاف، تو وہ بول دیا کرتے تھے، کسی چیز کا ڈر انہیں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ہم بہت جاننے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ان کی زندگی میں نے قریب سے دیکھی بھی اور پڑھی بھی۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے، حالانکہ وہ تھے ان کے مرید، جس شیخ کے بارے میں، جس قائد کے بارے میں کہہ رہے تھے، ان کے مرید ہی تھے لیکن تلاش کر رہے تھے وہ۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، ان کی عادت تھی روزانہ تہجد میں 5 پارے قرآن پڑھنے۔ تو اس عادت نے ان کو اتنا طاقتور کر دیا تھا کہ پھر وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن جیسی طاقتور چیز کیا ہو سکتی ہے۔ مولا خود اس کی طاقت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یار ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، ابھی کل اعلان آ جائے کسی منسٹر کا، چیف منسٹر کا، ایکس وائی زیڈ کسی کا، کہ کل بند، کسی کی دکان کھلی رہے گی تو یہ کر ڈالیں گے، سب بند، گھبراہٹ شروع۔
انسان کے جملوں میں جب اتنی طاقت ہے تو خدا کے کلام میں کتنی طاقت سبحان اللہ سبحان کتنی طاقت ہو. جو کن کہہ دے تو دنیا وجود میں آ جائے، جو کن کہہ دے تو عدم سے وجود نصیب ہو جائے. مجھے افسوس ہے کہ اسی کتاب سے، اسی پروردگار جل جلالہ کی کتاب سے ہمارا رابطہ کمزور سے کمزور، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کو تھام لے گا، اس کے ڈائریکشن کو فالو کرے گا، یہ کتاب اس کو گرنے نہیں دے گی. ذرا دیکھو خواجہ کو صدیاں گزر گئی، قرآن تھامنے کی وجہ سے اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی. سبحان صدیوں کے گزر جانے کے باوجود مغل بادشاہوں کی قبر پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر تاجدار بھی آ کر کے بھیک مانگتا دکھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں، اجمیر چلے جائیے، خواجہ صاحب کا گھر تو نظر نہیں آئے گا، لیکن خواجہ صاحب کے ہاتھوں کا لکھا قرآن ضرور نظر آئے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا آج کل کڑک بھی بولنے لگا ہوں، کڑوا بھی بولنے لگا ہوں، تھوڑا ڈائجسٹ کر لیجئے گا، ڈائجسٹ کر لیجئے. اب تو ہماری قوم کا مزاج اتنا بگڑ چکا اور اتنی سخت دل ہماری قوم ہو چکی ہے، اتنا سخت دل کہ میں بتا نہیں سکتا. یوں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، الا ماشاءاللہ طے ہی لوگوں نے کر لیا. رہے یار سنے کے چلتا ہے، بس جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں، الا ماشاءاللہ لوگ بدلنا نہیں چاہتے. اور اگر آپ کو سمجھنا ہو تو میں دلیل کے ذریعے سمجھا دوں. ہر سال تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ہر سال ہم سنتے ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں کہ نواسے رسول نے سجدے میں اپنی جان جان آخری کے سپرد کر دی. آنسو بھی نکلے، لیکن ہم سجدے کے لیے آج تک تیار نہیں ہو سکے، آج تک تیار نہیں ہو سکے. میں کہتا ہوں یہ کیسا خراج عقیدت ہے جو عظیم شہید جاتے جاتے بھی ہمیں در سے سجدہ دے کر کے گئے. ہم آج ان کی عقیدت کا دم بھرنے کے باوجود بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. تو جو قوم اتنی سخت دل ہو چکی ہو، اس قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ آپ ذرا دیکھو، اپنی زندگی کا جائزہ لو. ہر جمعہ کو خطیب خطاب کرتے ہیں، ہر بڑے دنوں میں بڑی راتوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سدھرنا جتنا چاہیے اس سے زیادہ لوگ بگڑتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ دل سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ نہ اب اللہ کے ارشاد کا اثر ہو رہا ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر ہو رہا ہے. دنیا نے پلان بنا لیا ہے، دنیا نے منصوبہ بندی کر لی ہے کہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے اور تمہارے قدم قرآن کے ڈائریکشن کے مطابق نہ چلیں. اور مسلمان ہے کہ اب خود ہی بدعات، ایسی ایسی شادیوں میں غلط رسومات کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، روز نئی نئی رسموں کو پکڑ کے اور نکال کر آج زندگی گزاری جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھویا ہوا وقار عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت عطا کر دے، زوال سے نکال کر عروج کے راستے پر ہمیں چلائے، تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن کو تھام لو، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، عزم کر لو کہ ہم قرآن و حدیث کے ڈائریکشن کو فالو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر قرآن و سنت کو تھام لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے، بے شک نہیں کر سکے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بیت المقدس کی چابی جب مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں میں دینی تھی تو جانتے ہیں اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور کے اندر دیگر مذہب کی دوشیزاؤں کو راستے کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا کہ مسلم نوجوان جب شہر میں داخل ہونا تو اپنے حسن کے جادو سے ان کو اپنا بنا لینا تاکہ بیت المقدس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لڑکیاں کھڑی تھی، نوجوان کے کمانڈر نے ان سے کہہ دیا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکم پہنچایا کہ مومنوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ فرما دیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اے لوگو، تم شہر میں داخل ہونا تو نگاہیں نیچی کر کے داخل ہونا۔ سارے لوگ نیچی نگاہ کر کے شہر میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکیاں حسن سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ناز کر رہی تھی، لیکن جب ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور جب سب گزر گئے، آخری نوجوان باقی رہا تو ایک لڑکی سے برداشت نہ ہوا اور اس نے کہا پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ نوجوان وہیں رک گیا اور کہا جس کی نگاہوں میں سنہری جالیاں ہوں وہ اپنی نگاہوں کو کسی لڑکی پر ڈال کر کے گندی نہیں کیا کرتا۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ آج راتوں کو گندی پکچریں دیکھی جاتی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کس لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی؟ تو سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، سبحان انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کہاں جا رہی ہماری؟ کل تک یہ تھا کہ مسلم کے پڑوس کے اندر غیر مسلم بچیاں رہتی تھیں تو اس کی فیملی کو اطمینان ہوتا تھا، نبی کا دیوانہ ہے ہماری بچی کی آبرو محفوظ رہے گی۔ آج یہ پہچان ہے باقی ہماری؟ سوچو ذرا۔ آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے تو تعلیم کی طرف بھی بڑھو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے اخلاق کی طرف بھی بڑھو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے معاشیت کی طرف بھی بڑھو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے سیاست کی طرف بھی بڑھو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے ترقی کی طرف بھی بڑھو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے ماں باپ کا ریسپیکٹ بھی کرو گے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے زمین کے اوپر اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بس یہی کتاب ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کو جو پکڑ لے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل کرے گا، یہ کتاب اس کو گرنے نہیں دے گی، یہ کتاب اسے ترقی عطا کرے گی۔
اور زوال کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے وَيَضَعُ بِهِ آخِرِي، کہ بعد والے اس کو جب چھوڑ دیں گے تو زوال پذیر ہو جائیں گے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کہنے والے نے کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج یہ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ جہاں سے اتنے بچے حافظ قاری عالم بن کر کے نکلے، آج اور اس سے پہلے بھی سینکڑوں نکل چکے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو قرآن سناتے بھی ہیں، آپ کی نسلوں کو قرآن سکھاتے بھی ہیں، مسجد میں قرآن کا درس دیتے بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، قرآن پر عمل کا جذبہ بھی۔ یاد رکھو اس قوم کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ یہ حضور نے فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو قدر و قیمت علماء کی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں، جو مقام و مرتبہ دینا چاہیے ان کو وہ بھی نہیں دے رہے۔ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، افکار و نظریات بدلنے کی ضرورت ہے، اور آنے والا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کرو، قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، اور جو علماء حفاظ و قراء یہاں سے آج فارغ ہو رہے ہیں، اور جو ادارہ یہاں پر اتنے علماء حفاظ و قراء کو نکال کر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس ادارے کو ہر طریقے سے تعاون فرما کر آپ دین کو مضبوط کریں اور تعلیم قرآن کو عام کریں۔ ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے مشائخ سادات بخاری تشریف فرمائیں، الحمدللہ عظیم عظیم سادات میں سے یہاں پر تشریف فرمائیں، ہمارے باپو کے صاحبزادے قبلہ بھی تشریف فرمائیں، الحمدللہ۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سب کسی کے بارے میں بہتر کہیں، میں کسی کے بارے میں بہتر کہوں، ٹھیک ہے اچھی جگہ پر ہے، لیکن اگر حضور کسی کے بارے میں بہتر کہہ دے تو، اگر حضور کسی کے بارے میں بہتر کہہ دے تو اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اب میرے آقا نے کس کو بہتر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن۔ یہاں یہ بات بتا دوں، یہ مدرسے میں پڑھنے والوں ہی کے لیے نہیں ہے، من تعلم القرآن، جو بھی قرآن سیکھے، چاہے ڈاکٹر سیکھے، انجینئر سیکھے، بیپاری سیکھے، جو بھی قرآن سیکھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں حضور نے بہتر فرمایا، سبحان اللہ۔ انہیں حضور نے بہتر فرمایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری ہی قوم کے اندر میتھس پڑھانے والے ٹیوشن ٹیچر کو جتنی تنخواہ دی جاتی ہے، قرآن پڑھانے والے کو اتنی نہیں۔ ہم نے ہی تو ناقدری کی ہے نا، اور پھر ڈھونڈتے کوئی سستے والے حافظ جی مل جائے جو ہمارے بچے کو قرآن پڑھائے۔ اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر بھی عرض کرتے ہیں سرکار ہم نے قرآن سیکھنا ہے، کس سے سیکھیں؟ سرکار سے صحابہ پوچھتے حضور ہم قرآن کس سے سیکھیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار میں سے کسی ایک سے سیکھو، چار میں سے کسی ایک سے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، حضرت سالم سے سیکھو، یا حضرت ابی ابن کعب سے سیکھو۔ اس طرح سے حضور نے 4 کا نام بتایا۔ حضرت ابی ابن کعب تو سید القراء تھے، سید القراء۔ تو کیا خلفائے راشدین قرآن نہیں جانتے تھے؟ لیکن حضور نے ان کی بجائے ان کا نام کیوں لیا؟ خلفائے راشدین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو قرآن بہت اچھا پڑھنا جانتے تھے اور قرآن کے ماہر تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایکسٹرا ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی جو امور حکومت اور امور سیاست کے اندر وہ ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت رکھتے تھے، اور یہ 4 ایسے تھے جو قرآن کے ہی ایکسپرٹ تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو، واہ واہ اور ہم سستے والا ڈھونڈ۔ سبحان میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے مسجد کے ٹرسٹیوں کا حال یہ ہے کہ مینار بنانا ہو تو 5 لاکھ کا مینار بنانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، کریں گے خرچہ، لیکن 500 روپے امام صاحب کی تنخواہ بڑھانا ہو تو کہیں گے سوچتے ہیں۔ ارے میاں مسجد جو ہے نا مینار سے نہیں چلتی، امام صاحب سے چلتی ہے۔ قدر کرو علماء کی، علماء کی قدر کرو، علماء کی ایسی قدر کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور میں تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حافظ منیر صاحب، بڑے پرانے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے بڑے پہلے سے یہ تعریف مجھے پکی کروا لی تھی کہ آنا ہی ہے، آپ کو کیسے بھی کر کے آنا ہے۔ الحمدللہ میں حاضر ہوا، اور میری خوش نصیبی کہ اتنے سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ بس آج کا یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھو، خود بھی قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔